سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا سبب بنی۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس کی توفیق اور اس کے کرم سے ہم قرآن مجید کی تفسیر و تفہیم کے سلسلے میں منزل بمنزل آگے سفر کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پچھلی آیات میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے کافرو، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی ہے، تو تم اس کتاب جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر تم نہ بنا کے لا سکے اور ہرگز تم بنا کے نہیں لا سکو گے، بھلے ہی اس کام کے لیے تم اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، پوری دنیا کے اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں سے جس جس کو چاہتے ہو اپنی حمایت والا بلا لو، وہ جن ہوں یا انسان ہوں، وہ روحیں ہوں جن پر تمہارا اعتقاد ہے جھوٹا، جو کوئی بھی جس کو تم چاہتے ہو بلا لو، اور اس قرآن کی ایک صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ تم اس قرآن کی ایک صورت جیسی بھی صورت بنا کے نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ خدا بند قدوس وحدہ لا شریک، کائنات کا خالق و مالک، رازق و مدبر رب، یہ اس کا کلام ہے۔ دنیا میں مخلوق میں کوئی اس کے جیسا کلام بنانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ جب تم اس کے جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو اور نہیں بنا سکو گے، یہ ہم تمہیں پہلے سے بتا رہے ہیں، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جو ہم نے منکروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو خدا کا انکار کرنے والوں کو، حق کو چھپانے والے اور حق کو جھٹلانے والوں کو پکڑنے والی آگ ہے، جو اللہ کے نافرمانوں کو جلانے والوں کے لیے جلانے والی آگ ہے۔ ہم نے جو ان منکروں اور کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس سے ڈرو، ڈرو اس آگ سے اور اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے۔ جو اس کتاب مقدس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا یا اس قرآن مقدس کی کسی بات میں کوئی شک کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اس آگ میں پھینکا جائے گا جس کو میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا۔ اتنی بات کافروں کے بارے میں فرمائی، ان سے اعلان کیا، ان کو بتایا، آگ کی بات کی، آگ میں جلانے کی بات کی۔ پروردگار کا ایک کمال انداز ہے، جہاں کہیں قرآن میں وہ اپنے قہر کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی اپنے رحم کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں وہ سزا کی بات کرتا ہے، وہیں ساتھ انعام کی بات بھی فرما دیتا ہے۔ یہ انداز ہے پروردگار عالم کا۔ بعض مفسر جو بڑے صاحب علم و فہم ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اللہ صرف عذاب کی بات کرتا اور ساتھ آگے رحم کی بات نہ کرتا، تو جو ڈرنے والے دل ہیں کلیجے چھلنی ہو جاتے، ان کے وہ ڈر جاتے پروردگار سے، ان کے کلیجے پھٹ جاتے اللہ کے عذاب کی آیتوں کو پڑھ کر۔ جو سمجھ رکھنے والے ہیں نا، ان پر یہ کتاب کچھ اور ہی طرح سے اثر کرتی۔ ہمارے سامنے معاملات اور ہیں، ہم اس کی آیتوں کو پڑھ کر بے پرواہی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ سننے والے جن کے دلوں پر ایک ایک آیت نے اثر کیا ہوا ہے، ایک ایک آیت سن کر لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ تاریخ حدیث کی کتابیں بری پڑی ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے پڑھتے ہوئے کسی کو ایک آیت سنا
اور وہیں ان کے دل کی دنیا بدل کے رہ۔ آخر وہ کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند لمحے پہلے جس کو قتل کرنے جس بہن اور بہنوئی کو آئے ہیں، قرآن کی چند آیتیں ہی تو ہیں جن کی تلاوت سنتے ہیں دل کی دنیا ہی تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہی عمر جو چند لمحے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا ہے، اب وہ حضور کے قدموں میں اپنا سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہوا بیٹھا ہے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ قرآن کی ان چند آیتوں کی تلاوت۔ بڑے بڑے مقابلہ کرنے والے حضور کے پاس گئے ہیں، بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس، اور جب سرکار نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی ہیں تو دل کی دنیا بدلی ہوئی لے کے واپس لوٹ آئے۔ اثر کرتا ہے قرآن، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پڑھے ہیں، مسئلہ صرف دل کے زنگ کا ہی ہوتا نا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جن کافروں پر اس قرآن نے اثر کیا ہے، آخر وہ بھی تو گناہ گار تھے، ان گناہ گاروں کے دلوں پر قرآن اثر کر گیا، ہمارے دلوں پر کیوں نہیں کرتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس سے آنکھیں بند کر چکے ہیں، ہم نے اس کا اثر لینا ہی نہیں۔ ہم کبھی اس نیت سے بیٹھے ہی نہیں، وہ تو اس نیت سے آ جاتے تھے، سن لیتے ہیں، اگر اس کے پاس واقعی کلام ہوا تو مان لیں گے۔ ہدایت اسی کو ملی ہے جس نے یہ سوچا ہے دل میں کہ دیکھتے ہیں محمد کیا کلام سناتے ہیں، اگر ماننے والا ہوا تو مان لیں گے۔ جس کے دل میں ذرا سی بات آئی ہے کہ اگر ماننے والا ہوا، وہ پھر ول پلٹ کے واپس نہیں جا سکا، وہ آیا ہے اور گرفتار ہوا ہے، زلف رسول میں ایسا گرفتار ہوا ہے، سرکار کے عشق میں ایسا گرفتار ہوا ہے، پھر اس نے اپنا تن من دن سب قربان کر دیا۔ ہمیں تو یہ پتا ہے، ہم بدل گئے، ہم نے نیت یہ رکھی قرآن میں جو لکھا ہے سچ ہے، ٹھیک ہے، سچ، عمل نہیں ہوتا، وہ بس یہ ایمان ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے کہاں عمل ہوتا ہے، ہم کہاں شریعت پہ چل سکتے ہیں، شریعت کا تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے، شرع دے دروازے اونچے، فقر نہ دی موری، عالم فاضل لنگن نہ دندے، جو لنگیا سو چوری۔ اس جملے کا مطلب اور کر دیا ہم نے، جملہ ٹھیک تھا مگر اس جملے کا، اس شعر کا، اس مصرے کا مطلب بدل کے رکھ دیا۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسا بنا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس شریعت کے رستے کی طرف نہیں جانا، قرآن جو بتائے وہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ علماء کے لیے ہے، مولویوں کے لیے ہے، اور ولیوں کے لیے ہے، صحابہ کے لیے تھا، اب ہم کہاں قرآن پہ عمل کر سکتے، ہمارے لیے نہیں۔ اب بتایا جائے کہ قرآن اس بات کو حرام کہہ رہا ہے، بندہ کہتا ہے جی کیا کرے، گناہ گار ہیں، دنیا چاری بھی تو چلنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا رہے یہ حرام ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا رہے یوں کرو، اللہ حکم دیتا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تیار ہی نہیں ہیں اس ہدایت کو قبول کرنے کو۔ ہم اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جیسا لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اگر قرآن کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے تو یہ تو الگ تھلگ ہم بن جائیں گے، دنیا ہمیں کمزور سمجھے گی، ہمیں بالکل، ہم تو مجبور بن جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہے، اس لیے قرآن اب آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اب ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اب قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، ہماری کھلڑی میں کپ کپی تاری نہیں ہوتی، اب قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، عمل کرنے کا کوئی ارادہ دل میں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے فیصلے کچھ اور کر رکھے۔ قرآن مجید جہاں یہ بات کر رہا تھا کہ اس کو نہ ماننے والے، اس قرآن کی کسی ایک بات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے والے دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے، وہاں پروردگار نے ساتھ اپنی مہربانی کا بھی ذکر کیا، فرمایا جو اس کو مان لے پھر ان کا کیا؟ ایک تو وہ ہیں جو نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، سچی کتاب نہیں مانتے، وہ تو پھینکے گئے دوزخ میں، اور جو اسے مان لیں ان کا کیا؟ ذرا دیکھیں قرآن مجید کی آیت نمبر 25 کیا کہتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ پروردگار فرماتا ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اس کتاب کے برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین آمنوا، جو سچا مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب جو بات بھی کرتی ہے ہر حرف سچ ہے۔ جو اس کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، صرف ایمان نہیں لاتے، اپنے عمل کو اس کتاب کے مطابق ڈھالتے ہیں، جو عمل کرنے کا حکم یہ کتاب دیتی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ جو حکم قرآن دے رہا ہے وہی تو عمل صالح ہے۔ جس بات سے قرآن روک رہا ہے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، سچی کتاب مانتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور پھر اس کتاب کی ہدایت کے مطابق اپنے اعمال کو نیک بنا لیتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ ان کو خوشخبری دے دو اے پیغمبر، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے پروردگار نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے دریا بہ رہے، وہ نہریں دریا بہ رہے ہیں، ان جنتوں کی خوشخبری۔ پروردگار جنت کی خوشخبری نہیں دے رہا، جنتوں کی خوشخبری۔ یہ توجہ رہے، یہ لفظ جنات تجری، جنتیں ایک نہیں ہے جنت۔ وہ جس جنت کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو ایک عمومی لفظ ہے، پروردگار کی جنت ایک نہیں ہے۔ جنت الماوا، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد۔ پروردگار نے تو 7-8 جنتیں ہیں پروردگار کی، ہر جنت کے درجے ہیں، اور ایک جنت جو کے اندر کئی درجے، ان 8 جنتوں کے اندر 100 درجے ہیں۔ ان 100 درجوں میں سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اب کمال یہ ہے 100واں درجہ سب سے اوپر والا، وہ درجہ جس کا نام جنت الفردوس ہے۔ ہم جو لوگ ہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ کیا ہم اپنے عمل سے جنت کے دروازے کو بھی ہاتھ لگانے کے قابل ہیں؟ نہیں ہے، ہم دروازے کو بھی ہاتھ لگانے کے قابل نہیں۔ اور پھر قربان جا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب اللہ سے مانگو نا اپنے لیے تو جنت نہیں، جنت الفردوس مانگا کرو، چھوٹا درجہ نہیں۔ جو دروازے کے بھی قابل نہیں ہے اسے بتایا جا رہا ہے جب اللہ سے سوال کرے تو جنت الفردوس کا سوال کر۔ مطلب کیا تھا؟ اوے اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگ، رب کی شان دیکھ کے مانگ۔ تو اس قابل نہیں ہے کہ جنت کے دروازے کو بھی ہاتھ لگائے، مگر رب اتنا کریم ہے کہ تجھے جنت کا آخری درجہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس کی شان دے کر جنت الفردوس کو طلب کیا کر، جنت الفردوس۔ اب فرمایا گیا ہے ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کی زمین اوپر ہے اور نیچے انڈر گراؤنڈ نہریں چل رہی، نہیں، یہ بتانے کا انداز ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے باغات، ان کے بیچوں بیچ دریا بہتے چلے جاتے ہیں، کناروں پر درخت لگے ہوئے ہیں، بیچ میں دریا۔ اور جو جنت کی نہریں ہیں نا، یہ ہماری دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہیں، یہ کھدی ہوئی نہریں نہیں ہیں، یہاں گڑا نہیں ہے، ٹویا نہیں ہے، سوراخ کھدائی نہیں کی گئی۔ پانی زمین، جنت کی جو زمین ہے اس کی سطح کے اوپر ہی 2 حدوں کے درمیان خود بخود چلتا رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا۔ نہریں کھدی ہوئی نہیں ہیں، ان کے اوپر پانی بہ رہا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس میں پاؤں رکھے تو پانی میں ڈوبے گا نہیں، کیونکہ گڑا تو ہے ہی نہیں، پانی ہے۔ لیکن نہر صرف پانی ہی کی نہیں ہے، پانی ہی کی نہریں نہیں ہیں، فیہا انہار من ماء، یہ بھی قرآن نے کہا پانی کی نہریں ہیں اس میں، لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی کہتا ہے وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس میں دودھ کی نہریں چلتی ہیں جن کا ذائقہ کبھی خراب ہی نہیں ہوتا۔ پانی کی نہریں ایسی ہیں جن کا رنگ نہیں بدلتا، پانی شکل نہیں بدلتا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کبھی تبدیل نہیں ہوتا، چلتی رہیں گی نہریں۔ اور پھر دودھ کی نہریں ہیں لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہونا، دودھ چل رہا ہے ہمیشہ، جب بھی آپ پیئیں گے اس کا ذائقہ کمال درجے کا ہے۔ پھر اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر شراب کی نہریں ہیں، شراب پاکیزہ شراب کی نہریں، انہار من خمر لذت للشاربین،
پینے والے کو سواد دیتی ہیں، ٹیسٹ دیتی ہیں، مزہ دیتی ہیں۔ وہ پینے والوں کے لیے شراب کی نہریں، اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، انہار من عسل مصفا، صاف شفاف خالص شہد کی نہریں، ہر طرف دریا بہ رہے ہیں، نہریں ہیں۔ پروردگار کہتا ہے وہ نہریں بغیر کھدائی کے، پانی اوپر ہی چل رہا ہے، شہد اوپر ہی چل رہا ہے، اپنی حدوں سے، اپنے کناروں سے نہ ادھر باہر جاتا ہے نہ ادھر باہر جاتا ہے، پروردگار کی قدرت سے وہ چل رہا ہے۔ ایسی خوبصورت جنت، اور اس جنت کے نظارے جہاں بیٹھنے والوں کو فرسٹ کلاس قسم کے تکیے ملتے ہیں، متکئین علی الارائک، تکیے لگائے بیٹھے ہیں، ٹیکیں لگائے بیٹھے ہیں، سیج سجے ہوئے ہیں ان کے لیے، وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے ان کو پہنائے گئے ہیں کمال درجے کے، وَآلِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ، سبز رنگ کے کپڑے، ریشمی کپڑے، سندسن خضرن واستبرقم وحلوا اساور من الذهب اساور من فضة، اور ان کو چاندی کے کنگن ہاتھوں پہ پہنائے جاتے ہیں، سبز رنگ کے باریک ریشمی کپڑے ان کو پہنائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر جو درخت ہیں ان کے سائے جھکے ہوئے، وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، اور پھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے گئے، دل کرتا ہے پھل توڑ کے کھاؤں، یوں ہاتھ بلند کیا درخت اپنی ٹہنی اس کے ہاتھ کے قریب لے آتا ہے۔ یہ بڑا عجب نظارہ ہے، جنت کا درخت آپ نے ہاتھ بلند کیا نا، وہ ٹہنیاں قریب کر کے آپ کے ہاتھ تک لے آئے گا، جہاں آپ بیٹھے ہوں گے آپ کو پھل لینے کے لیے مشقت کی ضرورت نہیں، یہ وہی جنت ہے۔ ذرا تھوڑی سی توجہ کرنا، آپ کو ایک منزل کی طرف لے کے چلوں۔ جب سرکار نے مصلی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، منظر یاد ہے آپ کو، سب کو یاد ہے کہ بخاری شریف پہ حدیث ہے، نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے ہاتھ مبارک بلند کیا، صحابہ نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا، ہم نے دیکھا آپ کچھ پکڑ رہے تھے، کچھ پکڑ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا انی رأیت الجنہ، اس وقت میں جنت کو دیکھ رہا تھا، میں نے جب ہاتھ بڑھایا ہے میری نگاہ جنت میں گئی، فرأیت فتناولت منہ عنقودا ولو اخذتہ لاکلتم من بقیۃ الدنیا، وہاں لٹکتا ہوا انگوروں کا ایک گچھا توڑ کے تمہارے لیے لانا چاہتا تھا، وہ توڑ کے لے آتا، تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ اچھا یہاں تک تو ہم نے پڑھا ہے، دیکھا سنا کہ جنت میں آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا اور توڑنا چاہتے تھے انگوروں کا گچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور تو زمین پہ کھڑے تھے، جنت 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس، جب ہاتھ بڑھایا تو جنت کے گچھے تک کیسے پہنچا؟ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے دنا منہ الجنہ، اس دن جنت حضور کے ہاتھ کے قریب آ گئی ہوئی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، دنا منہ الجنہ، اس دن جنت حضور کے ہاتھ مبارک کے قریب آ گئی ہوئی تھی۔ اب ذرا توجہ کریں، حضور نے ہاتھ بڑھایا، جنت قریب آ گئی ہوئی تھی۔ سوال سوچنے کا یہ ہے جب ہاتھ بڑھایا، بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر قریب آئی، یہ سوال ہے نا، کیا اس نے دیکھا کہ سرکار نے مجھ تک پہنچنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے؟ منظر ہے جنت اپنی جگہ سے نیچے آ رہی ہے۔ جنت اگر آقا نے ہاتھ اٹھایا، آپ کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر جنت نیچے آئی، یا سرکار نماز پڑھ رہے تھے آپ جنت آ گئی تھی قریب اور اسے قریب دیکھ کے ہاتھ اٹھایا تھا؟ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ نے ہاتھ پہلے اٹھایا یا جنت پہلے قریب آئی؟ یہ مسئلہ ہے۔ یا تو ایسا ہوگا کہ سرکار نے ہاتھ اٹھایا ہوگا اور جنت نے دیکھا کہ حضور کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، قریب آ گئی کہ سرکار کا ہاتھ مجھ تک پہنچ جائے۔ یا دوسری صورت ہوگی جنت پہلے سے قریب آئی ہوگی، اتنے قریب دیکھ کے سرکار نے ہاتھ اٹھا دیا ہوگا کہ میں گچھا توڑ لیتا ہوں۔ اب اس دوسری بات کو سوچیں، پہلی بات میں جنت نے احترام کیا ہے کہ سرکار نے ہاتھ اٹھایا، آپ کو زحمت نہ ہو میں آ جاتی ہوں قریب، اس بات میں جنت نے احترام کیا۔ اور دوسری بات
کر مانی جائے. نہیں, سرکار کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے جنت قریب آئی تھی. جنت کے قریب آنے پر ہاتھ اٹھایا تو جنت کیا کرنے آئی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہو, جنت زیارت کرنے مدینے آ جاتی ہے. جنت حضور کی زیارت کرنے آ جاتی ہے. جنت حضور کی. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, لیکن اس کا ایک پہلو غلط ہے. اصل میں ہم جو لوگ ہیں نا, ہم نے جنت کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی کی ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی. ہمارے بعض جاہل لوگ جو خود کو صوفی کہتے ہیں, جو خود کو درویش بنا کر پیش کرتے ہیں اور ایسی غلط غلط باتیں کرتے ہیں, یہ کتنی مصیبتیں ہمیں ان شاعروں کی وجہ سے پڑ گئی ہیں جو غلط شعر لکھ دیتے ہیں. ہمارا عالم ان پہ تبصرہ کرتا ہے, لوگ گلے پڑ جاتے ہیں, جناب آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اور جس بات کو عالم دیکھ رہے ہیں آپ کی تو نظر ہی نہیں ہے وہاں. عامت الناس, ہم لوگ کیا جانیں علماء کی نظر کہاں کہاں ہے. ایک ایک لمحے کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں وہ کہ کیا ہو رہا ہے. ان شعروں نے بڑی مصیبتیں بنا دی ہیں ہمارے لیے. ایسی جنت کا کیا کرے کوئی. شعر سننا اپنی طرف سے بڑی بے نیازی. ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں ہوں لاکھ برس کی حوریں. حوریں کب سے ہیں؟ جنت بنی ہوئی ہے, حوریں ہیں. جب سے جنت بنی ہے حوریں ہیں. آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو حوروں کی بھی تو بڑھتی جا رہی ہے. نتیجہ یہ نکالا ہے. اب حوروں کی عمر لاکھوں سال. بندہ کہتا ہے جی میں نے ایسی جنت میں جا کے کیا کرنا ہے, بوڑھی مائیاں حوریں, لاکھوں سال عمر. تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ وقت تجھ پہ گزر رہا ہے, حوروں پر نہیں گزر رہا. جس دن حوریں بنائی گئی تھی تب سے لے کر آج تک, آج سے لے کے قیامت تک, اور قیامت سے لے کے ابد تک حوروں کے حسن میں ایک ذرہ بھر کی کمی نہیں آ سکتی. پروردگار نے ان کو بنایا. اب بندہ کہتا ہے ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں ہو لاکھ برس کی حوریں. لو جی اتنی بوڑھی مائیاں حوریں ہیں, ہم نے ایسی جنت میں جا کے کیا کرنا ہے؟ تجھے جنت میں جانے کون دے رہا ہے؟ پھر کہتا ہے جانتے ہیں ہم جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ دل کے بہلانے کی بات ہے. حوریں ہوں گی, سائے ہوں گے, تکیے ہوں گے, ایویں دل پشوری ہے, ذرا دل کو تسلی ہے, کچھ بھی نہیں ہے جنت میں. جو بات اللہ قرآن میں بار بار اپنی جنت کے نظارے دکھائے اور بندہ کہے وہ کوئی شے ہی نہیں ہے, جنت کی تحقیر کرنا اعلیٰ حضرت کے فتوے میں کفر ہے. اور اعلیٰ حضرت ہی کیا 14 صدیوں سے اتفاقیہ فیصلہ ہے, جو بندہ جنت کو حقیر کہتا ہے کافر ہے, کافر ہو جاتا ہے. اللہ بتائے کہ میرے انعام کا سب سے بڑا مظہر یہ جنت میں نے تمہارے لیے سجائی, اور تو اللہ کے انعام کو کہتا ہے معمولی شے ہے. مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے تو مدینہ چاہیے. مدینہ تجھے چاہیے, مدینے والے کو کیا چاہیے؟ کیا مدینے والا جنت کو نہیں چاہتا؟ سرکار نے دعاؤں میں الفاظ کیے ہیں اللہم انی اسالک الجنہ, پروردگارا سوال کرتا ہوں مجھے جنت عطا فرما. محمد عربی کا گھر ہے جنت, اور تو اس جنت کی بے پرواہی سے اس کو دیکھ رہا ہے. بڑا عاشق بنا ہوا ہے تو, تیرا عشق کیسا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے, لیکن یہ جو آپ کے پاس ہے نا 2 ابو بکر عمر, یہ مجھے اچھے نہیں لگتے. یہ عشق حضور سے ہے کہ حضور کی نسبتیں تجھے اچھی نہ لگے, سرکار کی قرابتیں اچھی نہ لگے, سرکار کا گھر تجھے اچھا نہ لگے. شان بیان کر رہا ہے مولا علی کی, اور بندہ بیٹھا سوچ رہا ہے نہیں یار کو ساتھ ابو بکر کی بھی کر. تو نے یہ مقابلے کہاں سے جوڑ لیے ہیں؟ محمد عربی کی ہر نسبت اعلیٰ ہے, ہر نسبت سے ہمیں محبت کرنی ہے. حضور اگر زمین پر رہیں تو زمین ہمیں پیاری ہے, آقا جنت میں رہیں تو جنت ہمیں پیاری ہے. آقا کی ہر چیز ہمیں پیاری ہے, آقا کی نسبت سے پیاری. کہتا ہے جنت ہم نے کیا کرنا ہے؟ جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. ہاں ہاں ضرور رہتے ہیں, لیکن ہاں میرے دل کا کر طواف, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ایک پہلو بہت اچھا, اگر تو تیرے دل میں رہتے ہیں نا حضور, تو خدا کی قسم جنت کو کہنے کی ضرورت نہیں, خود طواف کرنے آئے گی.
یہ تو بتا تیرے دل میں حضور رہتے کہاں ہیں؟ تیرا دل مجھے حوروں کی کوئی طلب نہیں، عام لڑکی دیکھ کر تو غش کھا کے گر جائے، سارے قرآن کے فیصلے چھوڑ دے، عام خوبصورت عورت بازار سے گزرے تیری نظریں جھک نہیں سکتی، بدکاریوں کا تو پتلا بنا ہوا ہے، اور جنت کی حوریں تجھے کچھ نہیں لگ رہی، جن کے حسن کی تعریفیں قرآن کر رہا ہے، جن کے بارے میں قرآن بتاتا ہے میں نے ایسا بنایا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اتنا حسین بنایا ہے نہ اس سے پہلے کسی انسان نے ان کو چھوا ہے نہ کسی جن نے ان کو چھوا، جن کے حسن کے تذکرے قرآن کرے، خدا کرے، تو ان کو حقیر جانے اور تو کرے دعویٰ کہ تو عاشق رسول ہے۔ وہ بتا تو صحیح جنت کے تذکرے کیے کس نے ہیں، جنت کی شان بیان کی کس نے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جنت ایسی ہے، اس کی اینٹیں سونے کی، اس کی دیواریں چاندی کی، اس کی نہریں ایسی ہیں، اس میں سائے ایسے ہیں، سرکار تذکرے کرتے رہے اور تو کہے نہیں نہیں مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ، ایسے ہی ایک دن فرمایا، جبرائیل نے آ کے خبر دی، جبریل آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں آپ کو ایک بات بتانے آیا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے حضور ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ، یہ جو جنت ہے نا 3 بندوں سے عشق کرتی ہے، 3 ایسے بندے ہیں آپ کے صحابی ہیں، 3 بندے، ان کا بڑا شوق ہے جنت کو کہ وہ مجھ میں آئیں، ان کا شوق رکھتی ہے کہ وہ مجھ میں آئیں۔ اچھا یہ بات کی آپ نے اور خاموش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، دل کیا پوچھوں کون ہے جن کا بارے میں جنت اتنا شوق رکھتی ہے، لیکن سرکار کا ایسا روب تھا آگے بڑھ نہیں سکے، باہر نکلے۔ ابوبکر صدیق کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے حضور نے فرمایا ہے کہ جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ 3 بندے ہیں صحابہ میں جن کا جنت شوق رکھتی، میں تو پوچھ نہیں سکا، آپ ذرا چلیں پوچھ دیں، ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے نکل آئے، کوئی بات بن جائے، پتہ چلے جنت ہمارا شوق رکھتی۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے حضور سے پوچھنا میری جرت نہیں ہے اس وقت، میں عمر کو کہتا ہوں، یہ آداب ہے صحابہ کے، سرکار سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ پوچھ سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جس بات کو حضور نے بتایا نہیں میں پوچھنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ اب اگر کوئی سوال سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو صرف علی ہے، اگر علی جائے تو حضور اس کے سوال کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ سرکار سے علی کچھ بھی پوچھے آپ کبھی منع نہیں فرماتے۔ حضرت علی کے پاس گئے، کہا حضور کے پاس جبریل آئے ہیں اور کہا ہے کہ 3 بندے آپ کے صحابہ میں ایسے ہیں کہ جنت ان کا شوق رکھتی ہے، آپ پوچھیں جا کے وہ کون ہیں۔ حضرت علی آئے، کہنے لگے ہاں میں پوچھتا ہوں، اگر تو میری امید کے مطابق کہ میں بھی آس لگائے بیٹھا ہوں، اگر تو ایسا ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میں جنتی ہوں، اگر مجھے پتا چلا کہ ان میں شامل ہوں حمدت اللہ تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر مجھے پتا چلا کہ میں نہیں ہوں تب بھی حمد تو اللہ ہی کے لیے ہے، شکر تو اسی کا ہے جہاں رکھے۔ امید باندھے آئے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ سنا ہے آپ کے پاس جبریل آئے ہیں؟ فرمایا ہاں آئے ہیں۔ پوچھا حضور میں نے سنا ہے کہ جبریل نے بتایا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں صحابہ میں جن کا جنت شوق رکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابہ میں 3 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں جبریل نے بتایا کہ جنت کو بڑا شوق ہے، وہ چاہتی ہے جلد از جلد یہ بندے میرے اندر آئیں اور میری نعمتوں سے فائدے اٹھائیں، جنت شوق رکھتی ہے، عشق رکھتی ہے ان سے۔ حضرت علی نے ہاتھ باندھے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں 3 بندے؟ اب آقا بےتابیاں جانتے تھے، اندر دل میں تو خواہشیں ہوتی ہے نا، آقا بےتابیاں جانتے تھے۔ فرمایا علی انت منہم ان 3 میں پہلا نمبر تو تیرا ہے، وہ جو 3 ہیں ان میں پہلا نمبر تو تیرا ہے، پھر تیرا دوست عمار بن یاسر ہے جو تیرے ساتھ جنگ میں شامل ہوگا، اور پھر مقداد ہے۔ یہ 3 وہ بندے ہیں جن کا جنت شوق رکھتی ہے۔ اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، 3 نام آپ نے سنے، مولا علی کا نام تو سبحان اللہ آپ سب ہم جانتے ہیں، کیا جرت ہے جنت کی کہ ان کا شوق نہ رکھے، لیکن یہ دوسرے جو نام ہیں اپنی جگہ یہ کمال ہے، لیکن
کیا سارے لوگوں نے عمار بن یاسر اور مقداد کا نام عام سنا ہوا ہے؟ یہ وہ نام ہیں جو کبھی کبھی زبانوں پہ آتے ہیں، کہیں کہیں تذکروں میں آتے ہیں، جو نام ہم نے کہیں سنے نہیں، کبھی کبھار سنے ہیں، کبھی کبھار پڑھے ہیں۔ جنت ان کا شوق رکھتی ہے، تو کیا خیال ہے اس عثمان غنی کے بارے میں جو ہر چیز قربان کر رہا ہے؟ اس کا شوق جنت نہ رکھے گی؟ کیا خیال ہے ابو بکر کے بارے میں؟ کیا خیال ہے عمر کے بارے میں؟ اور یہ تو بتانا تھا، یہ ایک موقع تھا، بتانا تھا لوگوں یہ تین وہ ہیں، آنے والے وقتوں میں لوگ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، یہ تین وہ ہیں، پہلے سے بتا دوں، کبھی کسی لمحے پہ گمراہ نہ ہونا، یہ تین وہ ہے کہ جنت ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی، ان کے مقابلے میں نکلو گے تو یہ جان لینا یہ جنت ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ حضور کا تو ہر صحابی جنت میں بیٹھا ہوا ہے، آقا کے تو صحابہ اکرام سارے جنتی ہیں، جنتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضور سے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نماز کا دروازہ بلائے گا، ادھر آ، تو نمازیں پڑھا کرتا تھا، نمازیوں کا دروازہ یہ ہے، یہاں سے گزر۔ روزہ رکھنے والا جو روزے رکھے گا رمضان کا، وہاں دروازہ ہے باب الریان، باب الریان آواز دے گا، ادھر آ، تو دنیا میں روزے رکھا کرتا تھا، آ مجھ میں سے گزر۔ حج والوں کے لیے ان کا دروازہ، عمرے والوں کے لیے ان کا دروازہ، زکوٰۃ والوں کے لیے ان کا دروازہ۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 8 دروازے ہیں، جو جو کام بندہ کرے اس کو بلائیں گے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے یہ 8 دروازے آواز دیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ حل احد یدعا من تلک الابواب کلہا، آقا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو یہ 8 دروازے آواز دے؟ فرمایا ابو بکر جب تو جنت کے دروازوں کے سامنے جائے گا، ہر دروازہ پکار کے کہے گا ابو بکر ادھر آ، مجھ میں سے گزر جا۔ تو وہ ہے جسے جنت کا ہر دروازہ آواز دے گا۔ جنت کن کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول حبیب میرے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیں کس بات کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جب بھی کوئی پھل جنت کا ان کے سامنے لایا جائے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کھایا۔ جب بھی، یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں وہ جو کھاتے تھے پھر جنت میں ویسا ہی ملے گا، ویسا تو ملے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ اگر صبح ان کی خدمت میں سیب پیش کیا گیا، بڑی توجہ ہے یہاں پر، سیب پیش کیا گیا، دوپہر کو فرشتہ پھر سیب لے کے آ گیا، اب وہ یہ فرشتے کی ویسے میں نے بات کی ہے، وہاں صبح دوپہر کا ٹائم نہیں ہے طے کہ سیب ایک صبح کھانا ہے ایک دوپہر کو کھانا ہے، جب دل چاہے، لیکن یوں آپ نے اپنی مرضی سے توڑا ہے، کبھی فرشتے اور کبھی غلمان وہ آپ کی خدمت میں، یطاف علیہم ولدان مخلدون، وہ غلام بھی آپ کی خدمت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں پیش کرنے کے لیے پلیٹوں میں رکھ رکھ کے، جب وہ پیش کرتے ہیں بندہ کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی کھایا تھا، وہ کہتا ہے جناب چکھیں تو صحیح ذرا، شکل وہی ہے لذت نہیں ہے۔ جب جب جنت میں پھل آئے گا ہر دفعہ شکل وہی ہوگی، لذت الگ ہوگی۔ رب کے خزانوں میں لذتوں کی کمی نہیں ہے، ایک ہی سیب ابد تک اس کے نظارے، اس کی لذتیں، اس کے سواد بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو اعمال صالح کرتے ہیں۔ ان اعمال صالح کرنے کے جو موقع ہیں وہ اب آ رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ جب آتا تھا حضور دعا مانگا کرتے تھے پروردگارا ہمیں رمضان تک پہنچا، یہ شعبان میں سے گزر رہے ہیں رمضان تک پہنچا، اسی شعبان کے مہینے میں شب برات، اب وقت یوں چل پڑا ہے ہر لمحہ بخششیں رحمتیں قریب سے قریب تر آتی جا رہی۔ شب برات آزادی کی رات، جوں جوں رحمتیں اور بخششیں قریب آتی ہے نا، شیطان کے ہاتھ کنڈے بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ ہمیں راہ ہدایت سے ہٹانے کا پورا انتظام ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ شرلیاں پٹاخے شبرات پر کیوں چلاتے ہیں، یہ تصور کہاں سے تھا؟ ہندوؤں کے ہاں دیوالی منائی جاتی ہے،
बनवास दिया गया था राम को, सीता को और लक्ष्मण को। बादशाह के ने निकाल दिया था, जंगल में 12 साल गुजारे, और जब ये 12 साल गुजार के जंगल में वहां बंदर इनको फ्रूट देता रहा जिसे वो हनुमान कहते हैं, उनकी कहानी के मुताबिक सुना रहा हूं। ये ना सोच लेना कि ऐसा ही हुआ था, जो कहानी उनकी है जो वो सुनाते हैं उसके मुताबिक 12 साल जंगल में रहने के बाद जब ये वापस आए, इनके आने का इस्तकबाल हुआ, पूरे मुल्क में दिए जलाए गए उनके कहने पर। दीपावली, दीप जलाए, दीपावली, उस दीपावली का नाम रखा गया दिवाली, जिसमें दीवे जलाए गए, चराग जलाए गए, पटाखे, शुरलियां। ये काम उसके बाद उन्हीं लोगों ने आगे वक्तों में शुरू किया, क्योंकि इसमें लक्ष्मी देवी की पैदाइश भी हुई। उनके अकीदे में लक्ष्मी देवी भी इसी दिवाली वाले दिन पैदा हुई, लिहाजा अब जश्न मनाया जाए पटाखों के साथ। उनका जश्न दिवाली था, हमारा जश्न कहां से आ गया? ये हमारे पास ये पटाखे शुरलियां कहां से चलाने सीखे गए? मुसीबत ये है, हमने हर काम वो करना है जो दुश्मन करेगा, जो काफिर करेगा। हम नहीं पीछे रह सकते। हमारे मिजाज के अंदर ऐसी भूख पड़ गई है। हमारा बच्चा हिजामत करवाने के लिए नाई के पास जाता है, उसे कहता है यहां टकियां लगा, मुझे हनी सिंह का स्टाइल बना। ये क्या है? गुलामी। हम लिबास पहनते हैं तो हमने अंग्रेजों का तौर तरीका अपनाना पसंद किया हुआ है। हमारी हर हरकत में काफिर छाया हुआ है। वो हमारे पीछे नहीं चलता, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं। उसकी रस्में हमने अपनाई हुई हैं। हमने अपनी खुशियां, अल्लाह माफ करे, हमने पहले भी ऐलान किए बड़े किए, मगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस लेके जब हम जा रहे थे, हमारे रास्ते में अनार चलाए गए। जुलूस के रास्ते में खुशी मनाने का एक अंदाज के अनार चलाए गए। ये अनार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फेंके गए थे, और भड़काने के लिए आग वहां फेंके गए थे अनार, और हमारा जुलूस का मुजाहरा पूरा नहीं हो रहा, वहां अनार चलाए जा रहे हैं, खुशियों का इजहार। हमने उस तरीके से खुशी करना सीख लिया है जैसे काफिर कर रहा है। हम नहीं जानते ये क्या है। आला हजरत का फतवा है, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 23 में, ये आतिशबाजी, पटाखे, शुरलियां हराम है इनको चलाना। किसी भी महीने में, शबरात तो बाद में रही, किसी भी महीने में, खास तौर पे उन्होंने लिखा शादी के मौका पर और शब बरात के मौका पर इन पटाखों को चलाना, इन शुरलियों को चलाना, यह हराम है। अमाले सालिहा करने थे, अमाले फासिदा तो नहीं करने थे। एक तो माल जाया कर रहे हैं, हम पैसा जाया कर रहे हैं। कुरान ने कहा ला तुबज्जिर तबजीरा, फजूल खर्ची ना कर, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाफरमान है। रब कहता है जब तुम उसके भाई बन जाओगे तो तुम भी नाफरमान गिने जाओगे। हम शैतान के भाई बनकर फजूल खर्ची कर रहे हैं। इन पटाखों में कौन सा फायदा हमारा छुपा हुआ है? फजूल खर्ची। फिर दूसरों का आराम और सुकून बर्बाद। मेरे एक दोस्त है, हो सकता है यहां हों भी, उनके वालिद को किसी वक्त में हार्ट अटैक आया था, किसी वक्त ठीक हो गए, दवाइयां खाते रहे, लेकिन बाद में उनकी कैफियत यह थी कि जहां वो बैठे होते, अगर जोर से कोई दरवाजा भी बंद करता तो उनकी धड़कनें तेज हो जाती और उनके ऊपर उनको तबीयत को संभालना मुश्किल हो जाता। कई बीमार ऐसे हैं, उसने तो मुझे बताया कुछ अरसे बाद जब मेरे अपने वालिद को यह शिकायत पेश आई तो मैंने महसूस किया कि जब हल्की सी ज्यादा आवाज आती है तो उनके दिल पर भी वही कैफियत गुजर जाती है। एक सही सलामत बंदा खड़ा हो और उसके पीछे आप ये पटाखा चला देते हैं, छोड़ देते हैं, कैसा उसकी कैफियत होती है। एक बेचारा बीमार मरीज अपने घर में, जो अभी अभी आंख लगी, किसी के घर में बीमार पड़ा हो ना, पूरा घर सोच रहा होता है यार किसी तरह सो ही जाए, ये इसकी दर्द को आराम मिल जाए, थोड़ा सा सो जाए। वो सोने के इंतजार में होते हैं, इधर आंख लगती है, इधर आपका पटाखा चलता ठा और बंदा जाग के बेदार, वो फिर से अपनी बीमारी से जंग करना शुरू कर देता है। हम रहे नहीं हैं मुसलमान, हमारे पास सब कुछ बताते रहे, लेकिन दुकानदार जो शुरलियां पटाखे बेचेगा उसे कौन समझाए, उसे कौन कहे। वो तो कहता है जी लोग खरीदते हैं तो मैं बेचता हूं ना, कोई ना खरीदे तो मैं कैसे बेचूंगा। यार तू रुक जा, हां अगर तेरी दुकान पे सिगरेट ना आएंगे तो कैसे कोई खरीदने आएगा।
تو نہ بیچ. مسلمان ہے لیکن اس نے یہ کام نہیں چھوڑنا. اس کو نہیں سمجھا سکتے. بچے تو ہمارے سمجھ سکتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے کو اگر ہم بتا دیں یہ کافروں والا کام ہے, یہ نہ کرو, بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. مگر مصیبت یہ ہے کہ ہمارا بڑا ان کو سمجھانا چاہتا ہی نہیں ہے. یہ پٹاخے چلا کے شب برات, اصل میں یہ کام ہوا وہ دیوالی منانے والوں نے دیکھا انڈیا میں, ہندوستان میں, جب لوگ راتوں کو عبادت میں مصروف ہوتے تھے, مسجدوں کے پاس قریب کی علاقوں میں وہ یہ شرلیاں پٹاخے چلا کے ان کی نمازوں کو ڈسٹرب کرتے تھے, ان کی عبادتوں کو پریشان کرتے تھے. وہ کام جو انہوں نے کیا تھا اب انہوں نے چھوڑ دیا, ہم نے اختیار کر لیا. کیوں کریں آپ عبادت, کیوں کریں آپ سکون کی زندگی بسر, نہیں کرنے دیں گے. پٹاخے ٹھا ٹھا کی آوازیں ہر طرف, کون روکے کون سمجھائے. اور اب مصیبت یہ ہے ہم نے سمجھانا بھی چھوڑ رکھا ہے. وہ ایک بچے ہیں جی کرتے رہیں, یہ بچے ہیں ان کے ساتھ بڑے بھی کرتے ہیں. پرسوں میں نے اپنے کالج میں ایک بچہ دیکھا, مجھے ایک استاد بتانے لگے اس کو دیکھے اللہ نے دوسری مرتبہ زندگی دی ہے. میں نے کہا کیسے کیا؟ اس نے گردن یوں اٹھائی, یہاں ڈور پھری ہوئی تھی پتنگ کی. اس نے کہا تھوڑا سا یہ اور آگے چلا جاتا شاہرگ کٹ جاتی اس کی اتنی ڈور, نشان پڑا ہوا نشان. اس نے کہا یہ مر سکتا تھا, بڑی مشکل سے بچا ہے. یہ پٹاخے ہر سال اخباروں میں آتا ہے, شب برات اور شعبان کے مہینے میں ان چلنے والے پٹاخوں نے گھروں میں آگ لگا دی ہے. کئی گھر جل جاتے ہیں, بجلی کے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں. مگر ہم لگے ہوئے ہیں. وہ اس سے کیا ہوتا ہے جی, ذرا رونق میلہ ہے. اعلی حضرت نے فتاوے میں لکھا ہے اس رونق میلے کو دیکھنے جو جاتا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہوتا ہے. جہاں حرام کام ہو رہا ہوگا اسے جو دیکھنے جائے, جو وہاں کھڑا ہو, جو اس کی خوشی محسوس کرے, وہ بھی حرام کام میں شامل ہو جاتا ہے. یہ حرام ہے. یہ شرلیاں پٹاخے کوئی شب برات نہیں ہے, عبادت کی رات ہے, معافی مانگنے کی رات ہے, مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے. لوگوں کا سکون برباد کر دیا. میں تو اس بات کی بھی ہاتھ باندھ کے آپ سے عرض کروں گا, یہ جو ہم راتوں کو محفلیں کرتے ہیں, ان محفلوں میں بھی اندر والے سپیکر چلانے چاہیے, باہر والے نہیں. بند کر دیں. رات کو مریض بڑے پریشان ہوتے ہیں, بیمار بندہ اس کی زندگی اور ہوتی ہے, تندرست کے معاملات اور ہیں, بیماروں کی زندگی اور ہے. وہ بیچارہ ترستا ہے میری آنکھ لگ جائے, میں ہی چند گھڑیاں سکون پالوں. اور ہماری آوازیں درس نہیں دے رہے ہوتے, ہم تباہ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور جس نے سیکھنا ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے. آپ گھر جا کے اسے سمجھا لیجئے گا جب وہ جاگ جائے. کسی کو سونے دیں, سکون کرنے دیں, اپنا پیسہ نہ ضائع کریں. سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. ایک کیل و کال, دوسرا اضاعت المال, تیسرا کثرت السوال. فرمایا یہ جو تم فضول باتیں کرتے رہتے ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے آدمی اچھا مسلمان ہے اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے فضول باتیں چھوڑی ہیں اس نے کہ نہیں چھوڑی. اور ہم سدے دے دے کے دعوتیں کر کر کے بلاتے ہیں, آ یہاں ذرا گپ شپ لگائے. وہ گپ شپ کیا ہے؟ فضول بات, جس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کیوں کر رہی ہے آپ کی زبان؟ سرکار دو عالم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت, یا کرے تو اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. ہم نے بول بول کے جھوٹ کر کر کے چغلیاں غیبتیں تباہیاں پھیر دی, لوگوں کے خلاف باتیں کر کر کے محاذ بنا دیے, اور پھر اذان کے وقت ہم نماز پڑھنے بھی چلے آتے ہیں. کیا منہ رہتا ہے ہمارے پاس اس وقت جب ہم ساری دنیا کی مخالفت کر کے پھر آ رہے ہیں رب کو منانے. وہ جو مثال ہے نا بنی ہوئی, مثال ٹھیک نہیں ہے وہ, لیکن ہمارا حال وہی ہے. میں نہیں بولتا, اب رہنے دیتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے جسے عمل صالح کہنا ہے وہ جنت عمل صالح پر ہے, عمل فاسد پر نہیں ہے. جو دوسروں کا سکون چھین لے, جو دوسروں کا مال ضائع کر دے, جو دوسروں کی عزت برباد کر دے, جو دوسروں کی زندگی پریشان کر دے, ایسا کوئی عمل اعمال صالحہ نہیں ہوتا.
پروردگار نے ہر ایسے عمل سے منع کر دیا ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے، جو کسی کو تکلیف پہنچائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اشارہ بھی حرام ہے۔ ہم تکلیف پہنچانے والے سارے کام کرتے ہیں اور پھر ہم ہیں مسلمان۔ یہ مسلمانی نہیں چاہیے اللہ کو۔ مسلمانی اللہ کو وہ چاہیے جہاں ہم دوسروں کے لیے نفع کا کام کریں۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ کہ میں نے جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ جنت ان کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ سے بے پرواہی کریں۔ ہم نے تیری جنت کو کیا کرنا ہے، ہم نے تیری جنت کو کیا کرنا ہے، تجھے اس نے جنت میں بھیجنا ہی کیوں ہے، تیرے لیے جہنم جو کافی ہے، وہاں جا۔ اللہ کی نعمتوں سے بے پرواہ ہونے والا اللہ کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث، نہا رہے تھے، سونے کی ٹڈیاں گرنی شروع ہو گئی، سونے کی، گرے تو ٹڈی، نیچے آئے تو سونا، ٹڈی جانور پرندہ وہ کیڑا سا وہ گر رہا ہے، اس وقت ٹڈی ہے، نیچے گرتا ہے دیکھتے تو سونے کی ٹڈی، ڈیر لگ گیا۔ حضرت ایوب آگے بڑے، کپڑا پکڑا، کٹھی کرنی شروع کر دی، باندھا ہوا تھا کپڑا، ننگے نہیں نہاتے تھے، تہمت باندھا ہوا تھا، نہا کے وہ کپڑا پکڑا، ٹڈیاں سمیٹنا شروع کی۔ آواز آئی ایوب کیا ہم نے تمہیں اتنا مالا مال نہیں کیا کہ یہ ٹڈیاں تیری نظر میں حقیر رہیں؟ او ہم نے تجھے بادشاہی عطا کر رکھی ہے، اتنا نوازا ہے، ابھی بھی ٹڈیوں کے پیچھے پھر رہا ہے، سونے کی ٹڈیاں ہیں، ابھی بھی ان کو اکٹھا کر رہا ہے، ہم نے تو تجھے بڑا عطا کیا ہے، ابھی بھی ان کو معمولی نہیں سمجھا، تو نے ابھی بھی اکٹھی کر رہا ہے۔ جانتے ہیں جواب کیا تھا ایوب علیہ السلام کا؟ کہا مولا تو نے بڑا نوازا ہے، مگر کیا کروں، جو چیز بھی تیری طرف سے آئے میں اس کا محتاج بن کے بیٹھا ہوا، تو جو عطا کرے میں مانگت ہوں تیرا، میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں، تو جتنا بھی عطا کرے گا میری جولی تیرے آگے پھیلی رہے گی۔ حرص نہیں ہے مگر تیری طرف سے آئی ہے، تیری طرف سے، یہ اس کی طرف سے آنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ بارش آئی، بارش، سرکار باہر نکل آئے، کمرے کی چھت، کسی چھت کے نیچے تھے، باہر نکلے، اپنی قمیض مبارک کے بٹن کھول دیے، سینے پر گریبان آگے کیا، بارش کے قطرے آپ کی چھاتی پر پڑے، صحابہ نے دیکھا حضور بڑے خوش ہیں، آگے بڑے، آقا بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں، فرمایا یہ بارش ابھی ابھی اپنے رب کے قریب سے آ رہی، رب کی طرف سے آ رہی ہے، اس لیے اسے چھاتی پر لے رہا ہوں، اس کی لذت کو محسوس کر رہا ہوں، یہ میرے رب کے قرب سے آ رہی۔ اور رب جن نعمتوں کی بات کرے ہم ان سے آگے منہ موڑ کے بیٹھے رہیں، ہم نہیں ایسا کرنے والے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے کے اندر اگر کسی کو ایک کوڑا، وہ جو چابک مارنے والا ہے، ایک کوڑا رکھنے کے برابر کسی کو جگہ مل جائے، خیر من الدنیا و ما فیہا، ساری دنیا کی ساری نعمتوں سے اس کے لیے وہ بڑھ کر ہے۔ وہ دروازہ پار کرنا ہے، دروازہ پار کرنا ہے، ایک بار جنت کا دروازہ پار ہو گیا وارے نیارے ہو گئے، پھر ساری موجیں لگ گئیں، کسریں نکل جائیں گی جو یہاں پر ہو رہی ہیں نا، نکل جائیں گی، لیکن اگر وہاں دوزخ میں رگڑا لگ گیا اللہ کی قسم ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ اس سے ڈرنا ہے، اللہ کی جنت کی طلب رکھنی ہے، ہم نے معاملہ جو وہ دے ہم اس کے لیے۔ اور ادب ہے قرآن کا، جب قرآن میں اللہ اپنی کسی نعمت کو بیان کرے نا تو قرآن پڑھنا روک کر دعا کرو پروردگارہ یہ نعمت مجھے عطا کر، عطا کر۔ اب اس پہ بات کریں گے پھر، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔